بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ سفید لباس پہننے سے آپ کی جلد نرم، ملائم اور خوبصورت رہے گی۔ اگر چہرے پر داغ دھبے ہوں تو کھیرا مسل لیں۔ سبز رنگ دل کو تقویت دیتا ہے اور گھبراہٹ دور کرتا ہے۔ کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور دن بدن رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جو لوگ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، ان کے سر کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزنی چیز مطلب ہے۔ جب یہ نکل جائے تو ہر چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ تیل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے اور سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے دماغی تھکاوٹ دور ہوگا۔ اگر بال بڑھانے ہیں تو ناریل کا تیل لگایا کرو اور اچھے شیمپو سے دھو لیا کریں۔ اگر نظر کی کمزوری ہو جائے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ نہار منہ ایک سبز الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ جو پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہے، جس کو پودوں سے پیار ہوتا ہے، اس انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، کیونکہ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ ملتانی مٹی جلد کی خارش کو سکون بخشنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جس گھر میں یہ دو چیزیں داخل ہو جائیں، وہ گھر جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ غیر مردوں کا گھر میں آنا، گھر کے فیصلے جب باہر کے لوگ کرنے لگ جائیں۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ گھر میں رات کو روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کیا کریں، کیونکہ دوسرے بلب استعمال کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ 4 چیزیں بغبغتی اور شقاوت کی ہیں: خوف اللہ سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، دل کا سخت ہو جانا، امید کا بڑھ جانا، لالچی بن جانا۔ گاجر میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ گاجر جسمانی تھکاوٹ اور سستی دور کرنے میں مفید ہے۔ ایسے گھر میں رزق کی تنگی محسوس نہیں ہوتی جس گھر میں شکر ادا کیا جاتا ہو۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کی صورت میں روزانہ 1 چمچ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں ملا کر کم سے کم 30 دن پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کالے انگور کھانے سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔ رات کو آنکھوں میں عصمت سرما لگانے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ بارش کا پانی بوتل میں رکھیں اور ہفتے میں 1 گلاس پانی پیتے رہیں۔ یہ پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور ہر قسم کے مرض کو رفع کر دیتا ہے۔ اگر تھوڑا کام کر کے آپ جلدی تھک جاتے ہیں تو روزانہ 1 سیب کھایا کریں۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سو جایا کرو، آپ کو نیند بہتر اور پرسکون آئے گی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ مسند عبد بن حمید میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے محض حسن پر فریفتہ ہو کر ان سے نکاح نہ کر لیا کرو، ممکن ہے ان کا حسن انہیں مغرور کر دے۔ عورتوں کے مال کے پیچھے ان سے نکاح نہ کر لیا کرو، ممکن ہے مال انہیں سرکش کر دے۔ نکاح کرو تو دیندار دیکھ کر کرو، بصورت سیاہ لونڈی بھی اگر دیندار ہو تو بہت افضل ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں دیکھ کر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے: 1 تو مال، 2 حسب و نسب، 3 جمال و خوبصورتی، 4 دین۔ تم دیندار لونڈی ڈھونڈ لو۔ مسلم شریف میں ہے، دنیا کل کی کل ایک متاع ہے، متاع دنیا میں سب سے افضل چیز نیک بخت عورت ہے۔ چہرے پر ٹماٹر کا پیسٹ لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر صبح کے وقت کھاؤ۔ ادرک، لیموں
اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ 3 دن میں رنگ سفید اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ داڑھی میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر شوگر کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں۔ آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بچہ اگر مٹی کھانے سے باز نہ آتا ہو تو اس کے ہاتھ پر کریلے کا رس لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ چلغوزے کھانے سے مثانے اور جگر کو طاقت ملتی ہے۔ جب شوہر اپنی زوجہ کو محبت بھرے الفاظ سے بلاتا ہے تو اس کی یہ محبت کے الفاظ تھکی سے تھکی عورت میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جائے تو سمجھ لینا اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ چینی کے بغیر لیموں والا پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مچھلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ پیشاب میں جلن یا انفیکشن ہو تو خربوزے کھانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ بانجھ عورت روٹی کے ساتھ شہد چاٹ لیا کرے، بانجھ پن دور ہو جائے گی۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا تجھ پر طرح طرح کے اکرام نہیں کیے تھے؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ میسر نہیں کیے تھے؟ کیا تجھے راحت و آرام، کھانا پینا میں نے نہیں دیا تھا؟ یہ کہے گا، ہاں پروردگار یہ سب کچھ دیا تھا۔ پھر کیا تیرا علم و یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا، ہاں اللہ تعالیٰ اسے نہیں مانتا تھا، بس تو جس طرح مجھے بھول گیا تھا آج میں بھی تجھے اس طرح بھلا دوں گا۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے رات کو کھانے کے بعد واک کریں، سیڑھیاں جلدی جلدی اتریں، ادرک اور دار چینی کا قہوہ پئیں۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ روزانہ صبح 30 منٹ پیدل چلنے سے آپ کے وزن میں کمی واقع ہو جائے گی۔ لیموں کی چائے مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ شکرگندی بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے مال کے ساتھ نظر آتے ہیں مگر قیامت کے روز لوگ اپنے اعمال کے ساتھ نظر آئیں گے۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہو تو آپ کے بچے ڈاکٹر بلائیں، وکیل کو نہیں۔ بخاری مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی۔ تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ اگر مسوڑوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی کے اندر نمک ملا کر کلی کرنے سے مسوڑوں کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ پکوڑے بناتے وقت سوڈے کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے بلڈ پریشر لیول بڑھ جاتا ہے۔ بنا سوڈا ڈالے بھی پکوڑے اچھے بن جاتے ہیں۔ پکوڑوں میں پالک ڈالیں کیونکہ اس میں کیلوریز کم ہوتی ہے اور صحت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اچھا ہے۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے انسان جلدی بالغ ہو جاتا ہے۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ پانی میں تخم ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ روزانہ 1 دانہ لونگ کھاؤ، دمہ نہیں ہوگا۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ چہرہ سفید اور چمکدار بنانے کے لیے تھوڑا سا دہی لے کر اس میں 3-4 قطرے سفید سرکہ ملائیں اور چہرے پر اچھی طرح مساج کریں۔ چند دنوں میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ اگر لہسن رات کو دانتوں پر رگڑ لیا جائے تو دانتوں کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر سنبل کے پتے کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلتے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 سے 3 بار لازمی کھائیں۔ اس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے اور خون صاف رہتا ہے۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھنے سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو یا دمے کا مرض ہو تو وہ آڑو کھایا کریں۔
اس سے دمے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ کالا لباس پہننے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو انسان کھانا کھا کر فوری سو جاتا ہے، ایسے انسان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی کے اندر پھٹکری ملا کے لگا دو، اس سے خارش رک جائے گی۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، دماغ تیز ہو جاتا ہے، کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط معاف کر دیتے ہیں، اور ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ جب رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ سے تجارت کر لیا کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ بی پی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں۔ گھی یا ناریل کا تیل ہونٹوں پر لگائیں، یہ ہونٹوں کو چمک فراہم کرتا ہے اور پھٹے ہوئے ہونٹوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ ہلدی کی قدرتی خصوصیات زخم کی شفا یابی میں مدد دیتی ہے۔ قبض سے پریشان افراد 1 کپ دہی میں 2 کیلے اور 1 چمچ اسپاغول ملا کر نہار منہ کھا لیں، انشاءاللہ دائمی قبض رفع ہو جائے گی۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض نمک کم سے کم کھائیں، بلکہ ان کے لیے نمک ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگائیں اور 10 منٹ بعد دھو لیں۔ ٹماٹر میں قدرتی اجزاء جلد کی چمک کو متوازن کرتا ہے۔ گرم پانی میں لیموں کا رس اور شہد ملا کر پینے سے نزلہ زکام میں آرام ملتا ہے۔ یہ مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ جلد پر جلنے کے نشانات کے لیے ایلو ویرا جیل کو جلنے کی نشان پر لگائیں۔ ایلو ویرا کی خصوصیات جلد کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ واش روم کے اندر موبائل ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جو لوگ رات کو وضو کر کر سوتے ہیں، ان کو برے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ 1 کھجور کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو، وہ انسان جلد باز ہوتا ہے۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا، بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ سفید سرکہ اور پانی کو برابر مقدار میں ملا کر گھر کی صفائی کریں، یہ قدرتی جراثیم کش ہے اور فرش اور سطح کو صاف رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ زندگی میں آخر وہی لوگ ساتھ رہ جاتے ہیں جنہوں نے آپ کی روح کی خوبصورتی کو دیکھا ہوگا، اور جو آپ کی ظاہری خوبصورتی سے متاثر ہوئے ہوں گے چلے جائیں گے۔ پخانہ کالے رنگ کا آئے تو 2 کھیرے کھا لو۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے ہڈیاں اونٹ جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سانس پھول جاتا ہو تو لسوڑے کھایا کرو۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آ جائے گی۔ زیادہ کھانا کھانے سے گریز کیا کرو۔ زیادہ کھانا کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے اور انسان وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ بادام کا تیل اور شہد کو ملا کر ہاتھوں کی جلد پر لگائیں، یہ ہاتھوں کی جھریوں کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور جلد کو نرم و ملائم بناتا ہے۔ لیموں اور لونگ کو کمرے میں رکھیں، مچھر اس کی خوشبو سے دور رہتے ہیں۔ ایڑیوں میں تکلیف ہو تو اس کے لیے چقندر روزانہ کھائیں اور چقندر کو آدھا کاٹ کر پاؤں کی پچھلی جانب پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مسلیں، اس سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے اور ہاضمے کو خراب کر دیتا ہے۔ الائچی کھانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ پانی کے ساتھ انجیر کھائیں تو زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ پانی کے ساتھ باجرہ کھاؤ، پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں کا گودا کبھی کم نہیں ہوتا۔ جھریوں والے چہرے کو ادرک کے پانی سے دھو لیا کرو، جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پلاہٹ دور ہوگی اور منہ کا کڑوا ذائقہ درست ہو جاتا ہے۔ اجوائن استعمال کرنے سے پیٹ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ گلاب کے رس میں گیندے کے پھولوں کا رس ملا کر منہ پر لگانے سے 90 سال تک رنگ گورا ہو جاتا ہے۔
ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں پر چینی لگا کر ملنے سے منہ پر جھریاں کم ہو جاتی ہیں۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے جوے ڈال کر ابال لیں اور اس تیل کو محفوظ کر کے رکھ لیں۔ جب بھی زکام ہونے لگے تو پاؤں کے تلووں پر مالش کریں اور کمال دیکھیں۔ شوگر والے افراد پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں، بیسن کی روٹی کھائیں اور چکی کا آٹا استعمال کریں۔ شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 5 بیج خشک میوہ جات کھا لیں۔ دہی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔